الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 6 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیونکہ جو درمیان میں جب کلاس شروع ہو رہی تھی نا یہاں پر، تو اس چیز کا میں نے اس وقت بھی اظہار کیا تھا کہ جب گیپ آئے گا درمیان میں، کیونکہ مجھے پتا تھا اس پروگرام کے لیے ہم نے جانا ہی جانا ہے، تو اس کا شاید کوئی ہمیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کچھ نقصان تو ہوا نہیں ہے آپ کا؟ الحمدللہ، یعنی اس کی وجہ سے فہم کے بجائے آپ نے قرآن فہم دوسرا سٹیپ ہے، پہلا ہے اس کو درست پڑھنا، ایسے ہی ہے۔ تو درست پڑھنے کے حوالے سے بھی میرے خیال میں آپ نے مختصر ترین انداز اور مختصر وقت کے اندر کچھ شاید اس میں سے آپ نے نا حاصل کیا ہوگا۔ بہت عمدہ تھا ماشاءاللہ، بہت سیکھنے کا۔ الحمدللہ، بس یہی ایک میں کہوں گا کہ اسی وے کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اور بالخصوص ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے جو کام جس کا آغاز کیا ہے کہ کیسے ایک عام آدمی کو، یعنی یہ ہمارے جو بھی کورسز ہیں تجوید کا ہے یا فہم القرآن کا ہے، یہ علماء کرام کو دیکھ کے نہیں مرتب کیے گئے، ایک عام شخص کو دیکھ کے مرتب کیے گئے، اور جن سے واقعتاً یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہر آدمی قرآن درست پڑھ بھی سکتا ہے اور اپنی ذات کی حد تک، عمل کی حد تک کیا کہتا ہے اس کو سیکھ بھی سکتا ہے۔ البتہ احکامات نکالنے ہیں، فتوے نکالنے ہیں، اصول نکالنے ہیں، فقہ کے جو اصول نکالنے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ محنت کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ 8 سال لگاتے ہیں، کچھ لوگ 10 سال لگاتے ہیں، کچھ لوگ 12 سال بھی لگاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر زیادہ محنت کی کیا ہے ضرورت ہے۔ لیکن اگر عمل کرنا ہے قرآن کے اوپر تو اس کے لیے میرے خیال میں اس سے آپ کو کافی زیادہ حد مل جاتی ہے۔ آج ہم سبق انشاءاللہ تعالی درود پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ گرامر میں آپ نے پچھلے 2 اسباق کے اندر حروف پڑھے تھے، ٹھیک ہے، حروف پڑھے تھے، اور ان حروف کو آپ نے ضمائر کے ساتھ، ضمائر متصلہ ان کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ آج ہم ان کے بارے میں پہلے کچھ 4 باتیں پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اسماء اشارہ، یعنی اشارے کے لیے عربی کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو بھی پڑھیں گے۔ پہلے ہم مختصراً اعادہ کریں گے جو پچھلا لیسن تھا۔ تو لاسٹ میں آپ نے کون سا لیسن پڑھا تھا؟ کچھ ذہن میں ہے تھوڑا بہت؟ ماشاءاللہ، تشہد کو پڑھا تھا۔ کس کو پڑھا تھا؟ تشہد۔ اور تشہد کا جو معنی ہے وہ ہے گواہی دینا۔ کیا ہے تشہد کا معنی؟ گواہی دینا۔ ہم نے تشہد کے آخر میں گواہی دی ہے توحید کی اور رسالت کی، ٹھیک ہے؟ آخر میں ہم کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ بولیں گے توحید اور رسالت۔ اس سے پہلے ہم نے اپنی جتنی بھی عبادات ہیں، وہ ہم نے اپنے اللہ کے حضور پیش کی ہیں کہ میری قولی، بدنی اور مالی عبادات کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو گویا کہ میرا ہر عمل وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ ہم نے اللہ کے حضور اپنے اعمال کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دعائیں کی ہیں اللہ سے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی، رحمت اور برکت کی نبی علیہ السلام کے لیے کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ اور شاید میں نے سبق میں بھی کہا تھا، اگر نہیں کہا تھا تو دوبارہ کہہ دیتا ہوں، پھر کہا بھی تھا تو یاد دہانی کے طور پر، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دعائیں کریں نا آپ، تو شعوری طور پر احساس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے لیے اس دعا کو کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے اوپر، آپ کو ہر طرح سے سلامتی عطا کرے، آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے لیے برکات کا نزول۔ شعوری طور پر دھیان کے ساتھ یہ دعا لازمی نبی علیہ السلام کے لیے کیجیے گا، اور اس کو اپنا معمول بنائیں۔ میرا اپنا معمول ہے، کبھی کبھار ذہن سے نکل جاتا ہے، انسان ہے ہم بھی، کوئی فرشتہ صرف یا فرشتہ انسان ہو نہیں سکتا۔ کبھی کبھار جب یہ ذہن سے نکل جاتا ہے نا، تو میں تو کئی دفعہ درود تشہد کے آخری حصے پہ پہنچا ہوتا ہوں، جیسے گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو خیال میں آتا ہے کہ جب میں دعا نبی علیہ السلام کہہ رہا تھا تو ذہن میں وہ شعوری طور پہ وہ نہیں چیز تھی، تو میں پھر دوبارہ شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟
تاکہ وہ شعوری طور پر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دل اور دماغ کے ساتھ اور پورے احساس کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ نبی علیہ السلام کے لیے کیا کر سکیں؟ دعا کر سکیں اللہ سے. پھر اس کے بعد اگلی بات ہم کہتے ہیں اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر صالحین کے لیے دعا کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس کے بعد پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. تو یہ ہے تشہد کا پیغام. تو جب بھی اس کو پڑھیں نماز کے اندر، ظاہر تشہد تو ہم سے نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے آگے کہاں ہم تشہد پڑھتے ہیں، تو وہاں پر اس چیز کو تشہد کو پورے احساس کے ساتھ نا اور سمجھتے ہوئے لازمی کریں گے تو پھر دیکھیے گا یہ تشہد پر ہماری زندگی میں کیسے اثر انداز ہوگا. اور میں کہوں گا کہ پھر یہ تشہد ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا. جو آخری جو ہے تشہد سے مراد جو آخری گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر ہم واقعتاً اللہ، اب معبود سے مراد یہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے، تو ہم عملی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بندے. جیسے غلام ہوتا ہے نا، غلام، تو غلام اپنی تمام خواہشات کو قربان کرتا ہے اپنے مالک اور آقا کے حکم کے سامنے. ایسے ہی ہوتا ہے. اگر نیند آئی ہے تو مالک نے کہا نہیں آپ نے پوری رات کھڑا ہو کے پہرا دینا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سوئے گا یا پہرا دے گا؟ خواہش سب وہاں پر کیا ہو جاتی ہے؟ مٹ جاتی ہے، قربان ہو جاتی ہے. تو وہی بات ہے کہ ہمارا الہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے میں جس کی اطاعت کروں. تو پھر ہمیں یہاں پر اپنی خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ مار دینا ہے، قربان کر دینا ہے، اور بس اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کی آخری شام کون سی ہو جائے گی، تو وہ زندگی یوں ہی گزارے کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرے. اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے رسول ہیں، اور وہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اگر وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں تو ہم اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کا جائزہ لیں. بس ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے، کیا میری زندگی اس ذات کی زندگی کی طرح گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے. تو پھر ہر ایک کو اندازہ ہو جائے گا کیا جو اسوہ حسنہ میں کہتا ہوں وہ میرے لیے ہے بھی یا نہیں ہے، اور ہماری ترجیحات میں کیا ہے، اور ہماری زندگی کے ٹارگیٹس اور گولز، منازل ہماری کیا ہیں اور ہونی کیا چاہیے، اس کا انتخاب کر لیں. اور وہ یہی زندگی ہے. آپ سبھی ذرا جان چکے ہیں کہ اسی دوران جو ہم یہاں سے گئے تھے، شاید کچھ لوگ بعد میں بھی آئے ہیں، تو جو ہمارے درمیان سے ایک ساتھی چل گئے ہیں دنیا چھوڑ کے، ہماری آرگنائزیشن کے CEO نثار صاحب کے ساتھ. صبح جب وہ گھر سے آئے تھے نا تو ناشتے کے ٹائم ان سے جب ملاقات ہوئی، اور رات کو بھی جب ایک دن پہلے ذرا میں یہاں سے جب گیا تھا تو میں تقریباً 2.5 ماہ بعد ان سے ملا. تو آپ یقین جانیے جب میں نے ان کو دیکھا تو مطلب کچھ مختلف ہی وہ نثار لگ رہے تھے. میں 2013 سے ان کو جانتا ہوں، زندگی میں نے کبھی ان کو ایسا نہیں پایا. اور جو ان کی آخر دن، لاسٹ دن جب صبح وہ جب آئے، اس سے جب ملاقات ہوئی ناشتے کے ٹائم، تو جب ان کو میں نے دیکھا نا، تو مطلب ان کے چہرے کو جب میں نے دیکھا تو آپ کہہ لیں نورانیت کہہ لیں، آپ نور کہہ لیں، آپ جو کہہ لیں، ایک عجیب سا ان کا چہرہ مجھے لگ رہا تھا. اور ایسا لگ رہا تھا بس بندے ان کو دیکھتا رہے اور ان کے ساتھ ساتھ رہے. کچھ عجیب اس دن وہ لگ رہے تھے. اور کسی خبر تھی کہ یہ 1 گھنٹے کے بعد ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. اور گیم کھیلتے کھیلتے، یہ بات آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی، میں نے بھی، ہم لوگوں نے بہت سنی کہ وہ ہنستے کھیلتے چلا گیا وہ شخص. حقیقت میں ہنستے کھیلتے جاتے دیکھے. ان کی زندگی کی آخری جو تصویر بنی ہے نا مرنے سے تقریباً 1 یا 1.5 منٹ یا 2 منٹ پہلے کہہ سکتے ہیں، کھیل سے ختم ہوئے، کسی دوسرے شخص کو داد دے رہے تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی. ان کی زندگی کی آخری میرے خیال میں تصویر بھی تھی، اور شاید وہ ان کے چہرے پہ زندگی کی آخری مسکراہٹ بھی تھی. اس دن جب وہ ویسے صبح گھر سے نکلے ہوں گے تو کیا کچھ پلانز کر کے آئے ہوں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ آج صبح آپ سب بھی جب گھر سے نکلے ہوں گے تو پلانز تو کیے ہوں گے نا کہ آج میں نے یہ کچھ کرنا ہے. ان کے بھی ہوئے ہوں گے میرے خیال میں. کیا خیال ہے، ہوئے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بہت کچھ ان کی ذمہ داری تھی، ایک بہت بڑا پروگرام وہ کر رہے تھے. لیکن اس دن اللہ کی طرف سے ایک ان کے لیے پلان ہوا تھا جس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو خبر
نہیں تھی. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ یہ ایسا میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا. میں آج اپنا ذاتی گھر کا ایک مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج کا بھی کلاس سے واپس آنے کے بعد کا. میرے چچا ہیں, وہ بیمار ہیں, تو 70+ ہیں, تو دل کے مریض ہیں. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی ان کا اوپن ہارٹ سرجری کریں گے. تو وہ جو میرے بھائی ہیں وہ کہنے لگے یار ایک تو ابو جی راضی نہیں ہوتے ہیں, اور اس عمر میں اگر ہم کو کیا پتہ ہے وہ واپس ہوش میں آ سکیں گے نہیں آئیں گے, کیا ہوگا, یہ وہ سب کچھ. انہوں نے کہا شوگر کے مریض ہیں. تو میں نے یہی بات ان کے ساتھ کہی. میں نے کہا بھائی موت کا بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اس آپریشن کی وجہ سے شاید وہ نہ ہو سکے, کچھ ہو سکے, نہیں. موت کا اپنا وقت ہے, اور وہ موت بیماری کی محتاج نہیں ہے. موت کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. موت کا اپنا وقت ہے, اور وہ 1 سیکنڈ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں جانی ہے. پتہ نہیں میرے پیارے بھائیو میرا اور آپ کا کون سا وہ وقت ہے. بس ایک کوشش میں زندگی گزاری ہے کہ وہ لمحہ جب ہمارے پر آئے نا, اس وقت ہم اللہ کی نافرمانی نہ کر رہے. بس اللہ کی نافرمانی تب ہم سے نہ ہو رہی, یعنی ہم تب گناہ کی حالت میں نہ ہوں, یا اللہ کو کوئی ایسا عمل نہ کر رہے ہوں, یا میں اگر کہہ دوں اس دن کا آغاز ہمارا اللہ کی نافرمانی سے نہ ہوا. اور نافرمانی کا آغاز یا اطاعت کا جو آغاز ہے نا, وہ فجر کی نماز سے ہے. اگر میں اور آپ نے اس دن فجر کی نماز نہیں پڑھی, اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو, تو ہمارے دن کا آغاز کس سے ہوگا؟ پھر نافرمانی سے ہوگا نا. پھر اگر زور سے پہلے مر گئے تو کیا اللہ کے سامنے محشر کے دن, آج تو میں اگر اپنی بات کروں, مجھے میری فیملی کے سامنے اگر کوئی بندہ گنے میرے سارے کرتوت, میرے سارے, یا جس نے یہ کچھ کیا ہے, یا ابھی آپ کے سامنے اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ جناب آج صاحب نے فلاں یہ غلط کام کیے, تو میں یہاں شاید کھڑا نہیں ہو سکوں گا آپ کے سامنے. میرا سر جو شرم سے کیا ہو رہا ہوگا, جھک رہا ہوگا. تو محشر کے اندر تو نبی اسلام بھی وہیں پہ ہوں گے, میرے اور آپ کے والدین بھی ہوں گے, سارے دوست احباب ہوں گے نا. وہاں اگر ہمارے اعمال اور کرتوت سب کے سامنے کھلے رہے ہوں گے تو ہماری تب کیا حالت ہوگی؟ ویسے ذرا سوچ سکتے ہیں ہم لوگ اس چیز. اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی زندگی گزاریں. اور یہ نا, یہ جو گواہی ہم آخر میں تھے وہ یہی ہے, نام ہی تشہد ہے, وہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے, اور اس کے لیے اسوہ حسنہ ہماری رسالت ہے, اس کے لیے اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی قسم قرآن و سنت پڑھے بغیر ممکن نہیں. قرآن سمجھے بغیر اور سیرت اور سنت کو سمجھے بغیر ممکن نہیں. بہت سارے واقعات ہیں نثار بھائی کی زندگی سے. بس ایک ابھی جو میں آپ کو سنا رہا تھا, میں وہی آپ کو سنا کے تو سبق شروع کرتا ہوں نا. یہ جو اسلام آباد کے اندر ایک آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, بلکہ اسلام آباد کی نہیں ہے, ساؤتھ افریقہ کی ہے, اور پوری دنیا میں تقریباً کام کر رہی ہے. HAI ہیومن اپیل جو ہے نا انٹرنیشنل, اس کے کنٹری ڈائریکٹر تھے یہ, اور ٹھیک ٹھاک سیلری لے رہے تھے اس وقت. یہ 2017 کی بات ہے. 2013 سے میں ان کو جانتا ہوں, تب سے اسی کے وہ کنٹری ڈائریکٹر تھے. 2017 کی بات بتا رہا ہوں. گاڑی سب مطلب جو دنیا کے اندر انسان کو جو چاہیے نا اسباب, وہ ان کو میسر تھا. محمود صاحب نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ CEF میں آ جائیں. 2016 میں CEF بنا ہے نا, تو آپ یقین جانیے جو سیلری وہ وہاں لے رہے تھے نا, اس سے 3 گنا کم. سوچ سکتے ویسے ہمارے تو زیادہ کے کانسیپٹ ہے نا, تو 3 گنا کم کے لیے وہ اس ادارے میں آنے کے راضی ہو گئے. تو چھوڑ دیا اس کو اور یہاں آ گئے. اور اس ادارے میں پھر جب وہ آئے اور اپنا کام کر رہے تھے, اس کے ساتھ انہوں کی جو بھی زندگی ہے نا, نثار بھائی کی زندگی بھی, وہ زیادہ تر ویلفیئر کے کاموں میں گزری ہے, زیادہ تر ویلفیئر کے. اور میں بھی شاہد بھائی کے ساتھ 2-3 لوگ تھے, میں نے کہا کہ ان کی بہت کم عیدیں اپنے گھر میں گزری ہیں بچوں کے ساتھ. یہ ریسنٹلی جو لاسٹ جو عید ہوئی ہے بقرہ عید, تو وہ نیلم کے اندر ایک گاؤں میں بالکل آخری, گریس جگہ کا نام ہے, مطلب وہ بالکل آخر ہے, تو وہاں پر ان کی عید گزری. تو وہ میڈیا والے ان سے پوچھ رہے تھے کہ ظاہر ہر شخص ملک کے کونے کونے سے بچوں کے پاس عید گزارنے آ رہا ہوتا ہے, تو آپ یہاں آئے ہوئے بچوں کو چھوڑ کے, تو کیسا لگ رہا ہے؟ تو ویسے وہ ویڈیو میں ساتھ پیچھے بچے بیٹھے, 8, 10, 15 بچے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ دکھ رہے ہیں بچے ہنستے مسکراتے. انہوں نے کہا جب ان بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھتا ہوں نا,
اس وقت میں ایک لمحے کے لیے اپنے بچوں کو بھول جاتا ہوں. وہ جو کمی ہوتی ہے نا گھر سے دوری یا بچوں سے دوری کی, اس کا احساس نہیں. بھائی اور بزرگوں, خود کے لیے ہر ایک انسان جیتا ہے, ہر انسان خود کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن جو دوسروں کے لیے جینے والے لوگ ہیں نا وہ اس معاشرے میں بہت کم ہیں. تو یہ بھی میں کہوں ایک نا حکمت جو ہمارا پروگرام تھا وہ ہماری تربیت کے لیے تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں تربیت دوسرے طریقے سے بھی سکھائی ہے, اور وہ یہی ہے کہ نثار صاحب کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ یہ موت جس سے میں نے آغاز کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بیماری کی حالت میں ہی آئے, ضروری نہیں ہے کسی بھی حالت میں آئے, اس کا اپنا وقت متعین ہے. جب تک زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے تو یہ اس سے بڑی دنیا کی قیمتی یا کوئی بڑی نعمت آپ کے لیے نہیں ہے. وقت سے بڑی نعمت ہے کوئی اولاد نہیں, کوئی اسباب پیسہ مال کچھ بھی نہیں. سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ آپ کے پاس آپ کا وقت ہے, اور وہی وقت اگر ہم اللہ کی اطاعت میں گزار لیں گے. اور نبی اسلام کی زندگی سے, چلیے ابھی میں سبق کا آغاز بھی اسی سے کروں گا, آج ہمارا سبق بھی ضرور ہی ہے, چلیے میں اسی کے ساتھ بھی بات کروں گا کہ نبی اسلام کی زندگی کو تو دیکھیے ذرا. تو درود, ایک تو بات ہے درود پڑھا نہیں جاتا, درود بھیجا جاتا ہے. پہلی بات ہم کہتے ہیں درود پڑھیے, تو درود بھیجا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. لفظ درود خود یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, یہ اردو کا زبان, یہ فارسی کا لفظ ہے. جو درود لفظ ہے کس زبان کا ہے؟ اس کے جو معنی ہے نا, تو عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صلات. اور عرب اردو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں دعا کرنے کا نام درود ہے. نبی علیہ السلام کے حق میں دعا کرنے کا نام کیا ہے؟ درود ہے. آج ہم تقریباً 1500 سال بعد یا 1450 سال بعد مکہ سے ہزاروں کلومیٹر دور مسلمان ہیں الحمدللہ. یہ پہلے میرے اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر, کہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں, کچھ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے یا مسلمان ملک ہے. اس کے بعد دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھتا ہوں, مجھے کوئی لمحہ یا کوئی وقت یا کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے ہی سب کچھ نہ کیا. یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ دن بھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. شام کو جب تھکے ہوئے آئے تو خبر آئی, اطلاع آئی کہ شام سے ایک قافلہ, اس وقت ذرا تجارت ہوتی تھی نا, شام سے, یمن سے, فلاں سے قافلے تجارت کے لیے آتے تھے. تو ایک قافلہ آیا ہوا ہے, تھکے ہوئے اٹھ کے پھر چل پڑے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آرام فرما لیں. کہا نہیں, میں نے اس قافلے تک کیا کریں, اسلام کی دعوت کو پہنچانا ہے. وہ واقعہ آپ سب نے بہت سنا ہوگا, بہت دفعہ بیان بھی کیا ہوگا شاید, طائف کا واقعہ سنا ہے نا سبھی. جب گئے, ایک تو یہ بھی عرب تھے نا, قریشی تھے نا یہ بھی غالباً, یہ عرب تھے. عرب کی ایک ہوتی تھی روایت ہوتی تھی کہ وہ مہمان کا خیال بہت رکھتے تھے. کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس اسلام کی دعوت دے کر گئے, مجھے اس قبیلے کا نام بھول گیا, ان کے 3 لوگ تھے, 3 بھائی تھے. ان 3 بھائیوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی نا, تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے پیچھے کچھ اوباش لڑکے لگائے, اور جنہوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے. میرے لیے یہ بات کہنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. یہ بات زبان سے کہنا بہت آسان ہے, لیکن اس چیز کو آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ باہر سے کوئی ایک پتھر اٹھا کے مجھے اور آپ کے جسم پہ مارے. سوچ سکتے ہیں وہ کیسی کیفیت ہوگی, پتھر لگنا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون کا بہنا کتنا تکلیف دہ ہوا ہوگا جسمانی طور پر, یہاں تک کہ نالین یعنی آپ علیہ السلام کے جوتوں تک خون پہنچا. جبرائیل جب آئے اور انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ, اگر آپ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان کو اللہ کے حکم سے ان کو کیا کر دیتا ہوں, تباہ کر دیتا ہوں. تو فرمایا نہیں, یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں, شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی کہلانے والا ہو, اسلام کو قبول کرنے والا. اور ہم پاکستان والے بالخصوص, آپ سندھ والے بالخصوص, اس
اس قربانی کا براہ راست ہمارے اوپر اثر ہے. محمد بن قاسم جس کے ذریعے سے اسلام سندھ تک پہنچا وہ کہاں سے ہیں؟ وہیں سے ان کا تعلق ہے. اور وہ جب آپ علیہ السلام نڈھال ہو گئے تو بیٹھے ہوئے تھے باغ کے اندر. اس باغ کا اس وقت نام مجھے نہیں پتا، آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے خوش قسمت لوگ، تو انہوں نے شاید اس کا وزٹ کیا. باغ عداس کہتے ہیں اس کو. تو عداس دراصل یہ عتبہ اور شیبہ کا ایک غلام تھا جو کہ وہاں مکے کا نہیں تھا، وہ کہیں اور کا رہنے والا تھا اور غلام تھا ان کا. انہوں نے دیا یا وہ خود کھجور کا غالباً یا انگور کا ایک خوشہ لے کر گیا نبی علیہ السلام کو دینے کے لیے. اس تکلیف میں جب دیکھا تو جب نبی علیہ السلام نے اس کو لیا اور اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس نے آپ علیہ السلام نے جب وہ لیا نا تو وہ عداس پوچھنے لگا نبی علیہ السلام سے کہ یہ کلمات میں نے یہاں کسی سے نہیں سنے یہاں عرب میں. تو نبی علیہ السلام پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس نے اپنے علاقے کا نام بتایا اور وہ مسلمان ہی تھا. تو اس نے کہا نبی علیہ السلام میرے غالباً یونس بھائی کے علاقے سے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو چوما اور اسلام کو قبول کیا. جب نبی علیہ السلام کے اوپر خود زندگی کا آخری وقت تھا، ظاہر نبی علیہ السلام کو اطلاع آئے جب جبرائیل آئے تو کہا موت کا فرشتہ ہے ظاہر ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو وہ آئیں گے. تو اس وقت اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اولاد کو ازواج کو ظاہر جو بھی وہ الوداع کیا. اور ایسے آپ علیہ السلام کے دائیں جانب میں ایک پانی کا پیالہ تھا، اس میں پانی تھا. تو آپ علیہ السلام اس پانی میں ہاتھ ڈالتے نا اور وہ اپنے چہرے مبارک پہ لگاتے اور بس یہی کلمات پڑھتے الرفیق الاعلی الرفیق الاعلی. جب ایسے ہوا آئے جبرائیل تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ ہے. تو فرمایا جاؤ جبرائیل ایسے نہیں، جاؤ جا کر میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ وہ میرے بعد میری امت سے کیا کرے گا. ہم اگر آج آپ نے مطالعہ کیا ہو نا سابقہ امتوں کا، وہ امت ایک گناہ کرتی تھی. شعیب علیہ السلام کی قوم صرف نابتول میں کمی پیشی کرتی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم صرف ایک گناہ کرتی تھی لیکن اجتماعی طور پر. آج ہم امت محمد یا وہ سارے کرتے ہیں گناہ، لیکن اللہ کا ہمارے پر اجتماعی عذاب نہیں ہے. اور وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کرتی ہے. جب کہا نا جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ کہ میرے جانے کے بعد وہ میری امت سے کیا کرے گا. کوئی نہیں پوچھا، وہ اللہ نے خبر دے دی، بتا دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ حسین کہ جب آپ علیہ السلام سجدے میں تھے، ہم تو آج مائیں بدقسمتی کے ساتھ بچوں کو جھڑک دیتی ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے قریب نہ جائیے. تو نبی علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے تو سجدہ لمبا ہو گیا اور اتنا طویل ہو گیا کہ صحابہ نے کہا، ہم نے سوچا کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر وقت آ گیا، یعنی موت کا وقت آ گیا، یعنی اتنا طویل سجدہ ہوا. اور وہ سجدہ کیوں طویل ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کی پشت پہ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ پیٹھ پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام کو نیچے نہیں اتارا، سجدہ لمبا کیا. آپ علیہ السلام کو خبر آ گئی تھی، اللہ نے دے دی تھی کہ حسین کو کیسے شہید کیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے کوئی حسین کے لیے اس وقت اللہ سے دعا نہیں کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی کسی کے لیے نہیں دعا کی. کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے میرے بعد میری امت سے کیا کرے گا نا. تو جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سلامتی والا پیغام فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں اب. اور اس وقت امت نبی علیہ السلام کی امت آپ علیہ السلام کی وصیت ہے. نبی علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی اپنی امت کے لیے آخری وقت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت ایک تو نماز نہ چھوڑنا. اللہ کی قسم آج اگر آپ اس امت کی حالت دیکھیں تو کہاں نماز کی پابندی ہے. آپ اسی اندازہ لگا لیں کہ جس مسجد میں جس مسجد میں آپ لوگ نماز پڑھ کر آئے ہیں، اس مسجد کے قرب و جوار میں کتنی آبادی ہے، اس میں سے کتنے % لوگ مسجد میں آتے ہیں. اور وما ملکت ایمانکم، اپنے سے ماتحت ظلم نہ کرو. اب یہ سب نبی علیہ السلام کے ہمارے لیے قربانی ہے. اور وہ مثال میں نے دی تھی آپ لوگوں کو پہلے کہ جب آپ علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ابراہیم آپ کی گود میں جا رہے تھے تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سے دعا کر ابراہیم نے لے جانا ہے تو آپ کے جانے کے بعد لے جائیں. آپ والد بیٹھے ہوئے نا، آپ کا 1.5 سال کا بچہ آپ کی گود میں اور جا رہا، آپ کے پاس اختیار ہو
اللہ سے دعا کرنے کا، اور آپ اس کو قربان کر دیں اپنی امت کے لیے. ایسا ہے ہمارے اندر دوسروں کے لیے، جیسے میں نے کہا دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ. یہ تو نبی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ اپنی امت کے لیے. تو فرمایا نہیں عائشہ، وہ دعا میں کل محشر کے دن اپنی امت کے لیے کروں گا. اگر میں اپنے الفاظ سے کہہ سکوں عائشہ ابراہیم مرتے ہیں تو مرتے رہیں، میں نے وہ دعا کل محشر میں کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنی امت کے لیے کرنی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی ہر قربانی کا نتیجہ ہمارے اوپر ہے. اب اس سب کے بدلے میں ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کو کھانے پہ بلا سکتے ہیں؟ کیا کوئی تحفہ، کوئی گفٹ بھیج سکتے ہیں ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سوائے ایک چیز کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں. تو میں نے آج بھی وہاں سبق میں بات کہی، خود پہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیوں نہیں پہلے ایسا پڑھا کبھی. ہمیں اللہ کا تعارف نہیں کروایا گیا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف نہیں کروایا گیا. وہ ہستی کیسی ہیں، ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ کیا ہمیں مطلب بتایا ہی نہیں گیا. ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے. اب ہم سوچی نا ذرا، ہم نبی علیہ السلام کے دن میں کتنی دفعہ درود بھیجتے ہیں نماز کے علاوہ؟ ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے. اور جب نماز میں بھیجتے بھی ہیں درود، تو دھیان کہاں ہوتا ہے ہمارا؟ غافل ہوتے ہیں نہیں ہوتا؟ کہاں اس وقت ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کیا کبھی شعوری طور پر احساس کے ساتھ، دعائیہ جذبات کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ذات اقدس کے لیے درود بھیجا ہے ہم نے؟ کبھی کبھار پڑھتے بھی ہیں نا، تو میں دیکھتا ہوں ہم تعداد کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. اتنی دفعہ بھیجے، 80 دفعہ بھیجے فلاں ہو جائے گا، فلاں دفعہ بھیجے فلاں ہو جائے گا. ایک ہی دفعہ اگر کہیں شعور کے ساتھ اور ذات اقدس کو ذہن میں لاتے ہوئے کبھی بھیجا ہے ہم نے؟ اور میں ایک سوال جو میں نے کہا نا کہ کبھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہی نہیں کروایا گیا. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم دعوے دار ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. وہ کیسا عاشق ہے کہ جس کے دل میں اپنے محبوب کے دیدار کا شوق نہ ہو؟ سوچیے، ہر ایک میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ کبھی میرے دل میں یہ طلب آئی ہے کہ کاش مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے. اس کے لیے میں نے کتنی کوشش کی. اور دیدار کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں. پہلی ہے محبت. جس کے لیے دل سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے دیدار کا انسان کے دل میں شوق اور طلب ہوتی ہے کہ میں کیسے محبوب کو دیکھوں. اور دوسری چیز ہوتی ہے تعلق. ہمارا تعلق کتنا ہے نبی علیہ السلام سے؟ اور ہم نے سیرت کو، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کو کتنا مطالعہ کیا ہے. بس یہی افسوس ہوتا ہے ہمارے سسٹم کے اوپر. اور میں اب آپ سے کہوں گا کہ آ جائیے اس سسٹم کے ساتھ جو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے کام کرنے والے ہیں. اور یہ جو امت تباہیوں کی طرف جا رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، اس کو واپس پیچھے لانا ہے میرا. اور وہ دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس، قرآن ہے اور دوسری کیا ہے؟ سیرت ہے، سنت ہے. اس کے لیے میں آپ سب لوگ مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس امت کو بتائیں. آپ جو مسلمان ہیں حقیقت اس کے بارے میں کیا کریں، ان کو بتائیں. تو ایک تو میں آپ سے یہ کہوں گا، آخر میں حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث سے پہلے بلکہ یہ جو درمیان میں فکرہ لکھا ہوا ہے، میں اور آپ لوگ نبی علیہ السلام کے لیے دعا کریں یا نہ کریں. یہ وہ ہستی ہیں جن کو تو اجر ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کسی اور کے لیے اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. ان اللہ، خود اللہ، و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو کیا ہمیں خود اللہ نے حکم تو دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. تو جب بھی نبی علیہ السلام کے لیے درود بھیجیں نا، شعوری طور پہ بھیجیں، سمجھتے ہوئے، احساس کے ساتھ. اور اس کا مفہوم ہم پڑھیں گے، اس مفہوم کے ساتھ درود بھیجیں. اور جب بھی نماز میں بھی پڑھیں تو شعوری طور پہ درود بھیجیں گے نا، تو دیکھیے کہ اس نماز میں کیسی لذت آتی ہے، کیسا سکون آتا ہے. اور آج ہی مجھے بتا رہے تھے مدثر بھائی کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا ہم لوگ، تو دیکھتے ہیں 6-7 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں 4 سنتوں کے لیے. تو ابھی وہ پوری نہیں ہوتی ہے تو امام صاحب مطلب کیا ہو جاتی ہے، وہ جماعت کا وقت ہو جاتا ہے. تو یعنی اس کورس کے نتیجے میں یہ ہے کہ کم از کم نمازوں کے اندر ہماری میں کیا آنا ہے،
سکون، اطمینان اور وہ جو طلب اور لگن کے ساتھ ہے. جب آپ درود کو کبھی احساس کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں نا، میں نے تو محسوس کیا الحمدللہ، یعنی ایسا اطمینان اور سکون آتا ہے نا، اور ایک جو قرب ایک خاص چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا بچے بس اوقات آ کر آپ کے ساتھ لپٹ کر کہیں پیار کرتے ہیں، کہیں پیار کا اظہار کرتے ہیں، وہ کسی وقت وہ ایک قرب ایک خاص کیفیت میں آتا ہے. اس قرب کے ساتھ آپ جب بھی درود بھیجیں تو اس کو سمجھتے ہوئے بھیجیں. بس وہ عربی میں رٹے رٹائے الفاظ پڑھنے سے نکل جائیں، بس کوشش کریں. اور نبی علیہ السلام کے لیے تو اجر ملنا ہے. اچھا، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے لیے درود بھیجتے ہیں نا تو اس کا الٹا ہمیں اجر ملتا ہے. اور ایک نہیں 10 گنا اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ من صلی علیہ مرۃ، یعنی جو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. تو الٹا کسی اجر ملا سارے کا سارا ہمیں ملا نہیں، تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. تو اس لیے جب بھی کوشش ایک اپنا معمول بنائیں کہ نماز کے بعد، ہر نماز کے 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں کم از کم 5 مرتبہ ضرور، کم از کم 5 دفعہ ضرور نبی علیہ السلام کے اوپر کیا بھیجیں، اس کو اپنا معمول بنانا. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی اب ہم آتے ہیں اس کے جو عربی کے الفاظ ہیں اور ان کا مفہوم اور معنی سیکھتے ہیں کہ اب ہم درود میں کہتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہم کا معنی ہے اے اللہ. اللہم اے اللہ، بولیے کیا معنی اللہم اے اللہ. 5 مرتبہ یہ لفظ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا. صلی کا یہاں پر جو معنی ہے تو رحمت بھیج. کیا معنی ہے صلی کا؟ رحمت بھیج. صلی رحمت بھیج. اب یہ صلی کے 2 معنی ہیں، اور صلی کے بعد جب علا ہوگا، صلی کے بعد جب علا ہوگا تو معنی درود یا سلامتی کا ہوگا، ٹھیک ہے، رحمت کا ہوگا. لیکن صلی کے بعد ویسے روٹین میں صلی کا معنی نماز بھی ہے، جیسے نا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. تو یہاں پر صلی کا معنی نماز ہے، اور یہاں پر صلی کا کیا معنی ہے؟ رحمت ہے، کیونکہ صلی کے بعد کیا استعمال ہوا ہے؟ علا. تو جب بھی صلی کے بعد علا آپ کو نظر آئے تو اس کا معنی رحمت بھیج ہوگا، ٹھیک ہے، یہی وہ درود کے معنی میں استعمال ہوگا. علی محمد کیا معنی ہوگا؟ علا پڑھ لیا ہے نا، تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو مجھے اندازہ ہوگا. علا پڑھا ہے نا، السلام علیکم یا علیہ علیہم علیکہ علیکم، تو علا کا معنی پر ہے. تو علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج. وعلی آلی، اور آل پر. اچھا، آل کے 2 معنی ہیں. ایک ہی معنی ہے، آل کا سے جو مراد ہے وہ ایک تو خاندان والے مراد ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں آل رسول، تو وہ ایک ہم خاندان کو ہی سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتباع کرنے والے بھی آل میں آتے ہیں، ساتھ دینے والے، محبت کرنے والے، نام اور کام کو جاری رکھنے والے بھی آل میں شامل ہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا. تو فرعون کی آل تو نہیں تھی، اس کا لشکر تھا نا وہ اس کے ساتھ، تو اس کا ساتھ دینے والے. البتہ جو صرف خاندان والے ہوتے ہیں ان کے لیے اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا اہل و عیال، لفظ استعمال کرتے ہیں نا اہل و عیال. تو آل سے مراد خاندان اور اتباع دونوں شامل ہیں، اور اہل سے مراد جب آپ کہتے ہیں تو وہ صرف خاندان کے والے ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اتباع کرنے والوں کی بات کریں، لیکن پھر وہی کہوں گا اتباع کیسے ممکن ہے جب سیرت کو پڑھا ہی نہیں آتا؟ اتباع کیسے ہو سکے گی؟ گھر کے معاملات کیسے نبی اسلام کی زندگی کو دیکھیں گے، ہر چیز کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ کیسے دیکھیں گے جب ان کی اتباع نہیں کریں گے؟ اور اتباع کیسے ہو سکے گی جب اس کا پتہ ہی نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو اگر ہم دوسرا ایک یہ مانا لیں اتباع کرنے والے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی آل رسول کے اندر الحمدللہ شامل ہیں. اب اس میں سے مختصراً اسباق دیکھیں گے. اب دیکھیں جب بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، آپ ویسے مجھے اگر میں سوچتا ہوں اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا مراد ہے رحمت بھیج سے؟ اگر اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. رحمت بھیج سے مراد یہ ہے کہ ان پر رحمتوں کی بارش ہوگا. رحمت بھیج سے مراد یہ ہے کہ ان پر مہربان ہو جاتا. اس سے مراد ہے کہ آپ سے کے نام کو بلند کر اور ان کے درجات کو بلند. یہ ایک لفظ صلی، لیکن اسے مراد یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں.
آل کے دو معنی ہیں، اتباع کرنے والے بھی اور ازواج مطہرات. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو گویا کہ اس دعا میں ہم بھی خود بہت کیا ہو گئے، شامل ہو گئے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے نا تو روزانہ یہ کروڑوں مسلمان یہ دعا کرتے ہیں، تو ہم سب بھی ان کی دعا میں کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے. اور درود میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں اور برکت نازل کریں. اور دوسری بات، جب اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اس میں ایک عاجزی بھی ہے کہ اللہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے لیے کچھ کہہ سکوں، آپ کی شان کے مطابق میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اب میرے بس کی بات یہ کہ ان احسانات کا میں بدلہ دے سکوں. اس لیے اے اللہ میری طرف سے آپ ہی کیا فرمائیے، ایک تو نبی علیہ السلام کی ان کی قربانیوں کا کیا دیجئے، بدلہ دیجئے. اسے کہتے ہیں کہ درود کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا نا درود بھیجتے ہیں، تو یہ ہم کس کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں. اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش ہو، ان پر مہربان ہو جا، ان کے نام کو، ان کے کام کو، ان کے درجات کو بلند فرما. کبھی ویسے ساتھ ساتھ احتساب بھی کرتے جاتے ہیں نا، کبھی ویسے یہ یہاں تک کہ کلمات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس احساس کے ساتھ ویسے ہم نے کبھی پڑھے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے تو اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے. اگر پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھ رہے تو اس کے بعد میں فجر کی نماز ہے، شاید کچھ تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے، تو اس احساس کے ساتھ اب ضرور ان کلمات کو پڑھیے. ترجمہ کیجئے، اللہم اے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی آل پر رحمت بھیجو. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کما کا بھی استعمال ہوتا ہے لفظ کے شروع میں، اور کما بھی، دونوں کا معنی ہے جیسے. اچھا کا آپ نے پڑھا ہے نا لفظ کے آخر میں آتا ہے، تو جیسے تیرا، تمہارا، ربو کا، دینو کا، تو وہ جب آخر میں آئے گا نا تو اس کا معنی تیرا تمہارا ہوگا. تو جب شروع میں آتا ہے تو اس کا کیا معنی ہے، جیسے. ٹھیک ہے. اور کما کا بھی معنی جیسے ہے. صلیتا، صلیتا کا معنی ہے تو نے رحمت بھیجی. کیا معنی ہے صلیتا، سارے بولے کیا معنی ہے صلیتا، تو نے رحمت بھیجی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. وا کا معنی اور، علی کا معنی پر. بولے سارے بولے علی کا معنی پر، نہیں سارے بھی نہیں بولے علی کا معنی پر. اور آلی آل ہو جائے گا. اب اس میں سے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی امامت اور ایسی نبوت دی ہے کہ کوئی کسی بھی نبی کی نبوت کو ماننے والا ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتا ہے. جیسے اگر میں یہودیوں کی بات کروں تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو بھی کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے. لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں. اور ہم مسلمان الحمدللہ تمام انبیاء کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے. یعنی کسی بھی نبی کی نبوت کو ماننے والے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر کیا لاتے ہیں، وہ ایمان لانے والے. تو اے اللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرمائیے، آپ نبی علیہ السلام کو ایسی قبولیت عطا فرمائیے کہ کوئی کسی بھی نبی کی نبوت پر ایمان لانے والا نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہے. یہ ہے اس کے اندر اثر. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نوازا ہے. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے. اے اللہ آپ نبی علیہ السلام کو بھی خوب نوازیے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے اور امام ہیں. یہ امامت ہے نا، آپ علیہ السلام سارے انبیاء کے کیا ہیں، اس تصور کے ساتھ یہ کلمات پڑھیے. اور اے اللہ ہمیں آپ علیہ السلام کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. کہنے کی حد تک تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن تصور کیجئے ذرا، کیا آپ علیہ السلام کے پیغامات کو پھیلانے کے لیے
ہم آج تک کس حد تک کوشش کریں. ہر ایک اپنے اپنے بارے میں جائزہ لے. بس جو جس انداز سے پھیلا سکتا ہے پھیلائیے. آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں وقت دئیے. آپ پڑھانے کے لیے نکل سکتے ہیں آپ پڑھائیے. آپ اپنا مال اس کے اندر جو جس طریقے سے اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے یہ. بس نبی علیہ السلام کے پیغامات کو اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے لوگوں تک پہنچنا ہے. اور یہی ہماری زندگی کا کمیشن ہونا چاہیے تاکہ سبھی لوگ آپ علیہ السلام کے کیا ہو جائیں؟ ماننے والے. مسلمانوں تک ہی نہیں بلکہ ہم نے غیر مسلموں تک بھی پہنچنا ہے. کفار تو چلیے اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن ہم نے مسلمانوں تک بھی پہنچانا ہے اور غیر مسلموں تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ پہنچانا ہے. ترجمہ کیجئے، کما جیسے. سارے بولیے، کما جیسے. کما جیسے صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یاد پر رحمت بھیجی. انکا حمید مجید. انکا معنی بے شک اور کا معنی تو. انکا بے شک تو. حمید، حمد کہتے ہیں تعریف، پیچھے پڑھ چکے ہیں نا الحمد. اور حمید قابل تعریف. حمد تعریف اور حمید قابل تعریف. اور مجید بزرگی والا ہے، یعنی جس کو جلال، عظمت اور بڑائی پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو. تو جیسے یہ مجید کے لیے ہم کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے والد ماجد، جد امجد، یعنی بزرگ کے لیے یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہمیں اسلام کی تعلیمات نہ ملتی تو ہم واقعتاً اندھیروں کے اندر، ہم جہالتوں کے اندر ہوتے ہیں. اور تیرا بڑا احسان ہے کہ اللہ آپ نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کے ایک بار لازمی آپ لوگ شعوری طور پہ شکر ادا کیجیے. ایسے تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن ایک بار شعوری طور پر اس نعمت کا شکر ادا کیجیے کہ جنہوں نے ہم تک ہر بات کو کیا کیا ہے؟ پہنچایا ہے. اور اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اس لیے تو ہی تعریف کے قابل ہے اور تو ہی بزرگی والا ہے. اور مجید کیا مراد ہے؟ یعنی جلال، عظمت اور بڑائی میں کامل ہے. اس لیے اے اللہ آپ ہی، اب جوڑیے گا اس کو ذرا آغاز کی بات کے ساتھ، اللہم صلی کے ساتھ. تو اس لیے اے اللہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان کے مطابق بہترین بدلہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ درود کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. تو ترجمہ کیجئے، انکا حمید مجید. انکا حمید مجید. اچھا، اب ہم چلتے ہیں درود کے دوسرے حصے میں. ایک ہی لفظ مختلف ہے، بارک. باقی سارے ہم پیچھے پڑھ چکے. تو اللہم کا کیا معنی ہے؟ تو بارک کا معنی ہے برکت عطا فرما. کیا معنی ہے بارک کا؟ برکت عطا فرما. اور علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب درود کے پہلے حصے میں ہم نے کس کی دعا کی ہے؟ سارے میں کس کی دعا کی ہے؟ اللہم صلاۃ کی ہے نا. اب ہم برکت کی کر رہے ہیں. اچھا، صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دعا کے اندر، عبادت کے اندر مختلف الفاظ کو لا کر پیش کر رہے ہیں، یعنی آپ بڑھا رہے ہیں اپنی بات کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو یاد کیجئے اور دل سے ان کے لیے برکت کی دعا کیجئے. ویسے ہم دل سے کرتے ہیں، شاید بہت کم کرتے ہیں ہم. تو اسے جب بھی دعا کریں تو کیسے کریں؟ دل سے دعا کریں. ترجمہ کیجئے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اب برکت کے معنی دیکھ لیتے ہیں. برکت کا معنی کیا ہے؟ جیسے پڑھا نا صلی، اس کا معنی رحمت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی پہلی بات ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری جو اس میں اصل بات ہے وہ اس میں اضافہ اور ترقی. برکت اصل چیز میں یہ ہے عطا ہونا اور اس میں برابر اضافہ ہوتے رہنا، ترقی ہوتے رہنا، یہ ہے برکت. جیسے اعمال میں برکت کیا ہے؟ اعمال قبول ہو اور ان کا بہترین بدلہ ملنا. اور اولاد میں برکت ہے کہ اولاد نسلوں تک باقی رہے، بڑھتی پھیلتی اور پھولتی رہے. اور آل محمد کو برکت دے. کیا مراد ہے اسے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو، یعنی آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو برکت عطا فرمائے اور ہم وہ سارے کام کرتے رہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر
کیے ہیں. اس کے بعد ہے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہاں پر بھی صرف بارکتا لفظ نہیں آیا، باقی سارے ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو کما کا معنی جیسے ہے اور بارکتا کا معنی ہے تو نے برکت عطا کی. کیا معنی ہے بارکتا؟ سارے بولیے بارکتا، بارکتا تو نے برکت عطا کی. اور علی ابراہیم، سارے بولیے علی ابراہیم اور وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. اس سے ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی جو وہاں پر دوبارہ لکھی ہوئی ہے کہ جو جس بھی نبی کی نبوت کو مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں. اور اس سے ایک اور مراد ہے جو یہاں پر لکھی نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی عبادات ہم کرتے ہیں نا تو یہ سارے انبیاء کے ساتھ بھی تقریباً یہی جو فرائض ہے اللہ تعالیٰ کے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ پہلی بھی تھے لیکن من وان اسی شکل میں نہیں ہے. آج ایسے ہی ہے نا، اسی شکل میں نہیں ہے. اور کسی نبی کے کیے ہوئے اعمال آج اسی طرح سے دنیا میں موجود نہیں ہے، اسی طرح سے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. جب ہم حج پہ جاتے ہیں نا تو کچھ اعمال وہ کرتے ہیں کہ جو کس نے کیے تھے؟ حضرت ابراہیم. اور قیامت تک کا آنے والے لوگ ان اعمال کو یوں ہی کریں گے. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو برکت. اب ہم اس سے مراد کیا لیں گے؟ اصل بات یہ ہے، اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اعمال قیامت تک یوں ہی کیے جاتے رہے، وہ زندہ رہے. ایک بات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی سب سے زیادہ کس کو بھیجا؟ پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے. اور پیغمبر کا کام کیا تھا بتائیں گے آپ لوگ؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو گویا کہ آل محمد بھی یہ کام کرتی رہے گی جو کس نے کیے؟ انبیاء نے کیے. جو آل ابراہیم نے کام کیے ہیں وہ انبیاء نے، وہی کام آل محمد کرے. اور وہ کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ کام ویسے ہم کرتے ہیں، ہر ایک پر اپنے اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کر رہے تو سوچیے کیسے کرنا ہے. اور تیسری بات، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ہم نے بات کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بعض روایات کے مناسبت سے 3 اور بعض کے مطابق 2 بیٹے اللہ نے عطا کیے، اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں انبیاء سارے آئے کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجا، وہ کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی آل میں کوئی اور برکت نہیں ہو سکتی. تو مراد یہ ہے کہ ہم نے بھی یہی کام کیا کرتا ہے؟ کرتے رہنا ہے. اور وہ کون سا کام ہے؟ دعوت کا کام. جو انبیاء کا کام تھا وہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے ذمے لگ چکا ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ. اگر میری طرف سے آپ کو ایک آیت بھی پہنچی ہے تو اسے آپ نے اسے آگے پہنچانا ہے. آپ نے کتنی آیات سیکھ لی؟ اب کیا آپ کے ذمہ یہ لگ گیا نہیں لگ گیا؟ کیا خیال ہے؟ اس ذمہ داری کو کیسے نبھائیں گے آپ؟ میں نے کل تو پوچھا تو جانا ہے اس ذمہ داری کے حوالے سے پہنچانا ہے. بس پہنچانے کا آغاز قو انفسکم واہلیکم نارا سے کرتا ہے. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائیے. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں اسے کیا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے گا. تو آپ نے اس ذمہ داری کو محسوس کرے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک، ترجمہ کیجیے گا. کما بارکتا، جیسے تو نے برکت عطا کی، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور اس کا ہم پڑھ چکے ہیں انک حمید مجید. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجیے انک حمید مجید. یہ تھا سبق کا پہلا ایسا جس میں ہم نے درود شریف کو پڑھا ہے.
تو ویسے نمازوں کے اندر ہمیں اسی جی اس سے پہلے جی تو ویسے ہم نے اسی احساس کے ساتھ ویسے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے. اس کے لیے سیدھی سی بات ہے تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی. وہ ظالم جو میرا اور آپ کا دشمن ہے نا شیطان، وہ نماز میں بھی آ جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ ادھر ادھر لے کے چلا جاتا ہے. وہ ایسی ایسی بھولی باتیں جا کے نماز میں یاد آتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کو بھگانا ہے. تھوڑی شروع میں مشقت کرنی پڑے گی، بہت سخت کرنی پڑے گی. ادھر ادھر جب دھیان جائے گا تو اصل میں جب آپ، جیسے میں نے تشہد کے حوالے سے بات کی، جب اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ خود بخود دور ہو جائے گا. درود کو بھی اب اس تصور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یا بھیجیں گے تو وہ شیطان خود بہت کیا ہو جائے گا، ہم سے دور ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں گرامر کے حوالے سے. یہ آج کے سبق میں ہم یہ جو اپنے پیچھے حروف پڑھے ہیں نا، ان کے حوالے سے 4 باتیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ان کے حوالے سے کتنی باتیں پڑھیں گے؟ 4 باتیں. تو یہ حروف ہر زبان میں ہیں، لیکن جو ہے نا حرف جر جو لکھا ہوا اس کے بارے میں بتاتے ہیں. حرف جر کسے کہتے ہیں؟ جر عربی میں زیر کو کہتے ہیں. ان کے بعد جو اسم آتا ہے نا اسم، تو اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو جاتی ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، کیا پڑھتے ہیں؟ سارے بولیں اللہ. اب اکبر کو چھوڑ دیں، پھر پڑھیے اللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ سارے بولیں اللہ. پھر بولیے اللہ. لیکن جب اسی اللہ سے پہلے یہاں دیکھیے بی آ گیا ہے تو اللہ کے بجائے کیا ہو گیا ہے؟ ہی ہو گیا. یہ زیر آئی ہے بی کی وجہ سے. جیسے الشیطان، سارے بولے کیا ہے؟ نون پہ کیا ہے؟ پیش ہے. لیکن ہم تعبد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. وہ نی من کی وجہ سے ہو گیا ہے. تو یہ ایسے حروف ہے کہ ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. ان حروف کے حوالے سے ہم 4 اہم باتیں پڑھیں گے، اور یہ ہر زبان کے اندر، صرف عربی کے اندر نہیں ہے، ہر زبان کے اندر ہے. پہلی بات ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. ہر زبان کا حرف جر کیا ہے؟ الگ ہے. جیسے فقرہ لکھا ہے نا آمنت باللہ، اب اس میں جب آپ آمنتو کا ترجمہ کریں گے تو من و عن اسی کا کریں گے، میں ایمان لایا. اللہ ہی، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اب یہ جو بی ہے تو بی کا جو اصل معنی ہے نا اپنا سے یا ساتھ ہے، لیکن ہم نے اردو میں کیا ترجمہ کر دیا؟ اب بی کا معنی پر تو نہیں ہے، علا کا معنی پر ہے نا، تو پھر ہمیں کہنا چاہیے میں اللہ سے ایمان لایا. اب پر کو انگلش میں دیکھ لیں تو آن کہتے ہیں، لیکن یہاں انگلش میں کیا استعمال ہوگا؟ I believed in Allah. with اللہ نہیں ہے یا on اللہ نہیں ہے. تو جب آپ اس فکرے کو ٹرانسلیٹ کریں گے عربی کو تو جو پریپوزیشن اس میں استعمال ہوں گے وہ ہر زبان کا اپنا استعمال ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ جو عربی میں من و اسی کا ترجمہ ہوگا. تو ہر زبان کا حرف جر پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب آپ کہیں کہیں دیکھتے ہیں نا ایک حرف کے مختلف معنی استعمال ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، اور وہ صرف حروف کے معنی مختلف استعمال ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کبھی کبھار یہ عربی میں لکھے ہوں گے دوسری زبان میں نہیں ہوگا. جیسے اغفر لی، تو یہ لی کا آپ نے معنی بھی پڑھا تھا لیے، جیسے لہو اس کے لیے، تو اغفر لی forgive me. اب می تو لکھا ہوا ہے تو وہ تو مجھے ہو گیا، لیکن لیے کا ترجمہ کہاں ہے؟ اس میں دیکھیں نا، اس میں لیے کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی کے اندر لیے کا معنی بھی کیا ہے؟ موجود ہے. تو کبھی کبھار عربی زبان میں ہوں گے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا. اور تیسری بات ہے کبھی کبھار عربی زبان میں نہیں ہوگا لیکن آپ کو دوسری زبان میں لگانا پڑے گا. جیسے وارحمنی، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ رحم فرما مجھے. پر کی تو عربی آپ نے اعلیٰ پڑھی ہے، کہیں اعلیٰ لکھا ہوا اس فکرے میں نہیں ہے. اور اینڈ ہیو اے مرسی آن تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہاں انگلش میں، عربی میں. تو بسا اوقات عربی میں نہیں ہوگا لیکن دوسری زبان میں آپ کو مجبوراً لگانا ہے. جیسے قینی بعذابک، بی تو نہیں لکھا ہوا ہے، سوری، بی کا معنی ہوتا ہے سے، تو قینی عذابک، تو مجھے بچا تیرے عذاب سے. تو سے کی عربی آپ نے کیا پڑھی ہے؟ بی پڑھی ہے. تو یہاں تو بی ہے ہی نہیں. تو تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار عربی میں نہیں ہوں گے لیکن دوسری زبان میں ہوں گے. 3 باتیں. ہر زبان کا علیحدہ ہے،
کبھی کبھار عربی میں ہوگا لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا، اور کبھی کبھار دوسری زبان میں ہوگا لیکن عربی میں نہیں ہوگا. اور چوتھی بات ہے حروف کے بدلنے سے فکرے کا معنی ہی بدل جاتا ہے. جیسے دیکھیں نا لکڑی لکڑی، مارا مارا، کوئی فرق ہے دونوں باتوں کے اندر؟ اس سے کو چھوڑ دے ایک لمحے کے لیے. لکڑی دونوں میں لکڑی لکڑی شروع میں، آخر میں دونوں کی کیا ہے؟ مارا ہے. کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن لکڑی سے مارا لکڑی کو مارا سیم ہے پھر بھی، تو زمین آسمان کے اندر فرق ہو جائے گا. تو حروف کے بدلنے سے دیکھیں گیٹ گیٹ کا معنی کچھ اور ہے، لیکن گیٹ ان گیٹ آؤٹ گیٹ اپ تینوں کا معنی کیا ہے؟ ان آؤٹ اور اپ لگنے سے گٹ کا معنی بدل گیا ہے. اور ایسے ہی صلی کے بارے میں بتایا، صلی کا معنی جب لی آ جائے گا تو نماز پڑھیے، اور صلی کے بعد جب اعلیٰ ہوگا تو رحمت بھیجیے. تو حروف جر کے بدلنے سے فکرے کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے. یہ چار باتیں آپ نے پڑھی ہیں حروف جر کے حوالے سے. پہلی بات اب آپ بولیے، پہلی کیا پڑھی ہے؟ سارے بولیے پلیز. بھوک لگی ہوئی ہے؟ تھوڑا جاندار انداز سے بولیں گے. نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ چلیے چلو، نیند اگر آ رہی ہے تو جاندار انداز سے بولیں گے تو دور ہو جائے گا. ذرا سارے بولیے، پہلی بات کیا ہے؟ ماشاءاللہ. دوسری بولیے. تیسری بات. اور چوتھی بات. سمجھ آ گئی یہ بات؟ بس یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے تاکہ قرآن جب آپ پڑھیں تو وہاں پر ترجمے میں آپ کنفیوز نہ ہوں کہ بی کا معنی تو ہم نے سے پڑھا ہوا ہے، تو یہاں پر کی کیسے ہو گیا، لیے کیسے ہو گیا، وہ اس کی بات ہوگی. اب ہم اس کے ساتھ اسماء اشارہ، ہم نے یہ چار حروف سیکھنے ہیں. تو یہ کسی بھی ہر زبان کے اندر نا یہ اشارے کے الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے دس ہے، دیٹ ہے، دیز ہے، تو یہ سب وہی الفاظ ہیں ان کے. تو ان کے لیے آپ نے جو اشارہ کرنا ہے، یوں آپ نے دائیں بھی جانب ہاتھ نہیں رکھنا آج، اور سامنے بھی نہیں، بلکہ یوں دونوں کے درمیان میں یہ یہاں پہ رکھنا ہے 45 ڈگری پہ. سارے رکھیے ہاتھ کو کیسے پلیز، ایسے رکھیے سارے لوگ ہاتھ. پڑھیے ہاذا رائٹ ہینڈ کے ساتھ، رائٹ ہینڈ کے ساتھ. ہاذا ہاذا ہاؤلائی، جمع کیجئے جیسے نیچے کی طرف جمع بنا دیجئے. پھر پڑھیے ہاذا ہاؤلائی، ہاذا ہاؤلائی. یہیں سے ایسے کر لیں، تھوڑا دور کے لیے، دور کے لیے. ذالکا اولئک، ذالکا اولئک. ہاذا یہ، اب یہ قرآن میں استعمال ہوئے تقریباً 1000 بار. یہ الفاظ، یہ چار الفاظ 1000 بار استعمال ہوئے. تو وہ کہ آپ کو یہ قرآن کے الفاظ پڑھا رہے ہیں. پڑھیے ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب. ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولئک، ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولئک. کچھ سمجھ میں آ گئے ہیں؟ کون کہلوا سکتے ہیں کلاس میں؟ اینی ون پلیز ٹرائی کیجیے. چلیے آپ کر لیجیے. ہاذا یہ، ہاذا یہ، صرف عربی کے الفاظ پڑھا جی. ہاذا، اچھا جیسے میرے بعد آپ سبھی نے پڑھا، ان کے بعد بھی ایسے ہی آپ سب نے پڑھا. پھر پڑھائیے ذرا. ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولئک. ماشاءاللہ جی. آپ بھی ٹرائی کیجیے. آپ بھی بیٹے ادھر پڑھا لیں ایسے ہی. دفعہ بھی کہلوا دیں. ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولئک. ماشاءاللہ کیا انہوں نے بغیر دیکھے پڑھے. جزاک اللہ خیر. اب جس طریقے سے آپ نے مذکر کے لیے پڑھا نا ہاذا، تو مؤنث کے لیے ایسے استعمال ہوتا ہے ہادی ہی. پڑھیے ہادی ہی لیفٹ ہینڈ کے ساتھ. ہادی ہی، ہادی ہی. اور ذالکا تھا نا دور کے لیے، تو مؤنث کے لیے تل کا ہوتا ہے. پڑھیے پہلے پڑھیں گے ہادی ہی تل کا، ہادی ہی تل کا. اچھا ہادی ہی کا معنی کیا ہوگا؟ ہادی ہی کا معنی کیا ہوگا؟ یہ، یعنی یہ مؤنث، اور تل کا وہ دور کے لیے ہو جائے گا. پڑھیے ہادی ہی،
हादिही तिलका हादिही तिलका। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये था आज का हमारा सबक जिसके अंदर हमने पहले हिस्से में दुरूद को पढ़ा है और दूसरे हिस्से में हमने दो चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज थी कि हुरूफ जर के हवाले से हमने कितनी बातें पढ़ी हैं? 4। पहली दोहराइए जरा, क्या कुछ ज़हन में है? सही तो दोहरा लेते हैं। पहली क्या थी? हर ज़बान का सारे बोले, क्या थी पहली बात? हर ज़बान का हर फजर। अब पता छुट्टी का टाइम है, कैसे जानदार से सारे बोल रहे ना। चलिए फिर दोबारा बोलिए, क्या था पहला? माशाल्लाह। दूसरी क्या बात थी? कभी कभार अरबी जबान में होगा, दूसरी में नहीं होगा। और तीसरी बात, और चौथी बात, हुरूफ जर के बदले से फिक्रे का माना पता चलता है। इसके साथ हमने अस्मा इशारा पढ़े सबक के हवाले से। ऐसे तो बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन सबक के हवाले से कुछ सवाल है, कोई बात समझ में ना आई, सबक के हवाले से आप लोग पूछते हैं। जी, ये सलात नमाज को भी कहते हैं और दुरूद को भी कहते हैं जी। और उसी से दुरूद शरीफ में जो सल्ले का लफ्ज आता है, रहमत जिसके मानी आपने बताया, जी जी, इन तीनों को जरा वाज़ेह करते हैं। सल्ली के बाद ये समय सबक में तो बात हुई, जब भी अला आएगा, सल्ली के बाद जब भी क्या आएगा तो वो रहमत के माना में। ये भी सलात से ही निकला। हाँ, ये है सारा सलात ही, इसके रोड सलात से ही है। इसमें इसका दुआ भी इसी को कहते हैं, नमाज भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और दुआ यही वो नबी अलैहिस्सलाम के हक में दुआ करना। तो ये जो लफ्ज़ है ना दुरूद है, ये फारसी का लफ्ज़ है, उर्दू का या अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फारसी का लफ्ज़ है। इससे मुराद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करना है, ठीक है। नमाज की जैसे इसको वर्ग में लिया जाए, जैसे सल्ली सल्लू, हाँ, ये भी नमाज की ही इसमें आता है। ये सब नमाज के में आ जाएगा। और ये सारे हुक्म के सिवा होते हैं। सल्ली नमाज पढ़िए, सल्लू नमाज पढ़ो, ठीक है जी। हाँ, ये बिल्कुल देखिए ना, उन्होंने पढ़ा है सल्ली, ऑर्डर है ये, सल्ली और सल्लू, आप सब नमाज पढ़ो, ठीक है। लेकिन देखिए ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, अब अलैहि आ गया है ना, तो वहां पर नमाज पढ़ो नहीं है, अलैहि दुरूद भेजिए, सल्लू अलैहि, उन पर उनके लिए दुआ कीजिए, ठीक है। यानी नबी इस्लाम के लिए दुरूद भेजिए। तो सल्ली के बाद जब आला आ जाएगा ना, तो वो किसके माने में आ जाएगा? दुरूद भेजना, ठीक है जी। और कोई सवाल? जी, आपने हाजा हादी ही तो बताया, तो हाउलाई और उलाई का ये दोनों मुज़क्कर मुअन्नस के लिए कुछ में सेम होते हैं, कुछ में अभी तस्निया या मुअन्नस के लिए हम सॉरी मुअन्नस और दो वाले के लिए ये हम बहुत आगे जाके पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने मौजूद है इस्माइल बाजी, तो ये बता सकते हैं आप लोगों को कि अगर हम यहीं पे आज ही अगर इसको मुअन्नस को तस्निया को याद कर लेते हैं ना, तो वो अभी ऐसे करिए नहीं सर, तो वो समझना बहुत मुश्किल है। तो दूसरी बात है कि सिर्फ अगर मुज़क्कर का और मुअन्नस के एक लफ्ज़ का इंतखाब क्यों किया है, इसलिए कि आपको पहले सबक में पढ़ा था आपने कि हम सिर्फ 125 अल्फाज सीखेंगे और वो 40,000 बार रिपीट होते हैं। तो पहले हम जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हम उनको सीख रहे हैं, कम वालों को बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह। जी, आप जी। अच्छा, ये जो दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, इसके अलावा कौन सा मकबूल दरूद है जो आम मतलब अहादीस से बहुत या बुजुर्गों ने बहुत सब का जिक्र, मकबूल कौन सा मतलब सभी का जिक्र है, सभी का अपना अपना मकाम है जी। और ऐसा कोई खास नहीं है। वैसे एक हदीस में भी है कि जो शख्स को पढ़ता है तो मेरे ख्याल में 70,000 फरिश्तों के हवाले से इसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, ठीक, इसके हवाले से कि जो शख्स पढ़ता है। और फिर एक जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, तो मुख्तलिफ आते हैं अल्फाज, तो और हर एक की अपना अपना मकाम है। अच्छा, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो वो भी दरूद है, ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरूद है, ठीक है। यानी नबी अलैहि सलाम का दुआ करना मुख्तसर है। हाँ, ये मुख्तसर तरीन है, बल्कि ठीक हो गया जी। मैं यहाँ लाता हूँ, मैं यहाँ पर एक सवाल अक्सर क्लास में पूछता रहा था, मैंने आपकी क्लास में पूछा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो चलिए अभी मैं यहाँ पर आके पूछ लेता हूँ आपसे। ये यहाँ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ, तर्जुमा पढ़िए। अच्छा, ये सवाल सिर्फ यहाँ तक के हाथ के लिए है और सिर्फ इस जगह के लिए, बाकी जगहों के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर मैं नीचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता तो बताइए क्या हर्ज हो जाएगा? जरूरी है तर्जुमा में यहाँ इसका मतलब जरूरी है, ऐसे ही है। चलिए सब इत्तेफाक करते हैं सभी लोग, इख्तिलाफ वाले कोई नहीं है, बड़ी बात है। इत्तेफाक अक्सर तो इस उम्मत में हमें कम नजर आता है, तो इख्तिलाफ मैं करूंगा फिर आपसे,
یہاں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ عربی میں آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ سارا درود تو ہے نا. اب یہاں پر بھی دیکھیں دوبارہ آپ نے عربی میں ہی پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوری پیچھے آ رہی ہیں آگے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ دوبارہ میں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی لفظ دوبارہ آ گیا نا. تو صرف یہاں کی میں بات کروں گا. ہم نے لکھا اسی لیے کہ ظاہر ہے معاشرے کے اندر اس چیز سے عام لوگ واقف نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اگر آپ یہاں پر یہ خاص اس جگہ پر یا یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے عربی میں کہا ہی وہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ عربی میں وہی کہہ رہے ہیں نا. اس کا جب ترجمہ کر رہے ہیں تو یہ جو صلی اللہ کا مطلب ہے نا تو وہی لکھا ہوا ہے, رحمت بھیج لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ. تو بھائی کہ ہم اردو کے ساتھ پھر عربی میں بھی پڑھتے ہیں. ہمارے اس کی وجوہات ایک تو مقام کی وجہ سے ہے یا کم علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم دوبارہ پڑھ رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے, صلی اللہ اللہ کیا کرے, رحمت بھیج یا رحمت بھیجے یا رحمت ہو اللہ کی, علیہ اس پر سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وعلی آلہ اور ان کی آل پر. آگے بھی بسا کہتے ہیں وسلم اور سلامتی ہو. تو اس کا بھی وہی مطلب ہے جو آپ نے یہاں پر پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آئے جی تو درود بھیجا جائے. ہاں, تو یہ اس حوالے سے ہوگا, بہترین ہے اس کے لیے یہ. چھوٹا درود. ہاں, صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اس میں تھا کہ انفرادی طور پہ اگر یہ نام دے دیں. ہاں ہاں آپ تو یہاں تو ہاں وہ الگ سے وہ انفرادی طور پر ہے. جی, جب بھی محمد کا نام ہے تو ساتھ کہنا چاہیے. جی آپ نے بولا تھا درود جو ورڈ ہے وہ پرشین ورڈ, جی فارسی فارسی ورڈ ہے, تو ہم لوگ کو درود پڑھنا کسی سے ہے کیونکہ درود ہم اس کو بولتے ہیں. اصل میں درود کا میں نے معنی سمجھا ہے. درود کا معنی ہے نبی علیہ السلام کے حق میں دعا کرنا. اگر میں اس کو اردو میں کہوں نا, اردو میں درود لفظ درود کا ترجمہ کروں اردو میں, عربی میں کروں گا تو صلاۃ لمحمد, صلاۃ لمحمد یعنی نبی علیہ السلام کے لیے دعا. اور اگر میں اردو میں کہوں گا تو نبی علیہ السلام کے حق میں دعا کرنا, یہ درود کا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی جب بھی آپ جس انداز سے نبی علیہ السلام کے دعا کریں گے وہ درود ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, چلیں میرے ساتھ پر دعا پڑھ لیں اختتام کی. اللہ رب العالمین, پہلے حدیث ہوتی ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اللہ رب العالمین نے جب مجھے اور آپ سب کو اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے محض اپنے کرم سے, تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے اللہ ہمیں اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا. جب تک زندہ ہیں تو دنیا کے بہترین لوگوں میں رہیں اور وہ قرآن سیکھے اور سکھانے والے ہی رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ الخیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.